اللہ کی سرزمین پر صرف دو جگہ ایسی ہیں جن کو قبلہ ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک بیت اللہ ہے اور دوسری جگہ بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی انبیاء کو حکم تھا کہ اپنی امتوں کو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا آرڈر کریں۔ اس لحاظ سے روئے زمین پر یہ دونوں جگہ ساری دنیا سے زیادہ ممتاز ہیں، اور ان کے بعد تیسری جگہ مسجد نبوی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، آپ کی مسجد ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نیکی اور ثواب کی نیت سے ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی چوتھی جگہ کی طرف بندہ اجر و ثواب کے لیے سفر نہیں کر سکتا۔ ایک مسجد حرام ہے، دوسری یہ مسجد اقصی ہے، اور تیسری یہ مسجد نبوی ہے۔ ان کی طرف جائیں گے تو ہر قدم پر نیکیاں ہیں، اجر ہے، اور ان کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی آپ سفر کر لیں، جتنا بھی کر لیں، اس سفر پر آپ کو کوئی نیکی اور اجر نہیں ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دونوں جگہ اللہ کے نزدیک بڑی عظمت اور فضیلت والی ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ بڑی عظمت اور فضیلت والی ہے۔ اسی لیے ابتدائے دنیا سے ہی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، اس کی نظر ان دونوں جگہوں پر رہی ہے کہ مسلمانوں سے یہ دونوں قبلے چھین لو، اس سے بڑی درد اور تکلیف مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں ہوگی۔ اور انبیاء اور ان کے اصحاب اور ساتھی ان دونوں جگہوں کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کرتے رہے، اور اللہ نے ان جگہوں میں فضیلت بھی بڑی رکھی ہے، برکت بھی بڑی رکھی ہے، عظمت بھی بڑی رکھی ہے۔ انبیاء کا یہ مسکن بھی ہے اور انبیاء کا یہ مدفن بھی ہے۔ بڑے نبیوں کی قبریں صرف فلسطین کے اندر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص دعائیں کی ہیں ان علاقوں کے لیے۔ یا اللہ شام میں برکت نازل فرما، یمن میں برکت نازل فرما۔ جب آپ دعائیں کر رہے تھے، آپ نے مکے کے لیے دعا کی، مدینے کے لیے دعا کی، تو وہاں پر آپ نے بیت المقدس مسجد اقصی کے لیے بھی دعائیں کی۔ آپ کا قبلہ بدل بھی گیا تو میرے نبی مسجد اقصی کو نہیں بھولے، آپ اس کا ذکر کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور اس کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ اسی لیے جب سفر معراج بھی ہوا تو آپ کو آسمان پر لے جانے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ مسجد اقصی ہی تھی، اور سارے انبیاء کو امامت آپ نے وہاں پر کروائی، اور آپ خاتم النبیین سے امام الانبیاء کا لقب پائے۔ سارے نبیوں کی امامت کروائی، اور وہاں پر سارے نبیوں کو جمع کر کے پیغمبر کا تعارف اور آپ کی زیارت کروائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ سے محبت اور پیار کی کتنی بڑی علامت ہے۔ آپ نے مکے مدینے کے لیے دعا کی تو مسجد اقصی اور پوری فلسطین کے لیے دعا کی، تو ایک صحابی کہتا ہے عراق کے لیے بھی دعا کر دو، نجد کے لیے بھی کر دو۔ آپ نے فرمایا عراق اور نجد کا کیا پوچھتے ہو، ہناک الزلازل والفتن، وہاں تو بڑے بڑے فتنے اٹھیں گے اور بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، اور بڑی بڑی وہاں پر اسلام دشمنیاں کھڑی ہوں گی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سرزمین جس کی پیشین گوئی آپ نے کی کہ یہاں سے فتنے اٹھیں گے، آج دیکھ لو آپ تکفیر کا فتنہ وہاں سے اٹھا، صحابہ کے خلاف بغض کا فتنہ وہاں سے اٹھا، سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف فتنہ وہاں سے اٹھا، اور منکرین حدیث کا فتنہ وہاں سے اٹھا۔ وہ زمین فتنوں والی زمین، وہ زمین لڑائیوں اور جھگڑوں والی زمین،
مگر جب فلسطین اور بیت المقدس کی بات آئی تو آپ اندازہ لگائیں اللہ نے ان دونوں جگہ کا، بیت اللہ کا اور بیت المقدس کا تعارف کیسے کروایا۔ غور کرے ذرا، خالق کائنات کا قرآن ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ خالق کائنات نے فرمایا زمین پر سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے، اللہ ذوالجلال کا گھر، فرمایا برکت والا، عظمت والا، فضیلت والا، اور ساری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب خالق کائنات نے بیت المقدس کا تعارف کروایا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بیت اللہ کے لیے بھی برکت کا لفظ، اور مسجد حرام اور مسجد اقصی کے لیے بھی برکت کا لفظ۔ پتہ لگا مسلمانوں، بیت اللہ بھی باعث خیر جگہ ہے، مسجد اقصی بھی باعث خیر جگہ ہے۔ بیت اللہ میں بھی اللہ نے بڑی برکتیں رکھی اور مسجد اقصی میں بھی اللہ نے بڑی برکتیں رکھی۔ یہ نہ دھمک کاری سب ختم کرو، اس کی پہلے آواز صاف تھی، دھمک ختم کر دو۔ یہ دونوں جگہ امت مسلمہ کے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے۔ اللہ نے تیسری جگہ کا تعارف نہیں کروایا، دو جگہ کا زمین میں تعارف کرواتے ہوئے کہا یہ برکت کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جگہ مسجد حرام ہے اور مسجد اقصی ہے۔ دعا کرو اللہ ان دونوں جگہوں پر ہر مسلمان کو سجدہ نصیب فرمائے، اور ان دونوں جگہ کی محبت اور پیار یہ مسلمانوں کے سینے میں کس قدر موجود ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین نے تنگ کیا، پریشان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھوڑا، کہاں گئے؟ فلسطین میں بیت المقدس کی طرف گئے۔ جناب لوط علیہ السلام کو قوم نے تنگ کیا، پریشان ہوئے، اپنا علاقہ چھوڑا، قصد فلسطین کا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بابا ابراہیم بھی وہاں پر ہے، جناب لوط علیہ السلام بھی جگہ پر ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے مصر کی حکمرانی دی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بھی قصد مصر کی حکمرانی کے بعد فلسطین کی طرف کیا۔ جتنے انبیاء کی تاریخ پڑھو گے، ایک فلسطین، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور اللہ نے حکم دیا تو جناب یعقوب علیہ السلام جو بابا ابراہیم کے پوتے ہیں، اسحاق کے بیٹے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مسجد اقصی بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ جو اللہ کا گھر ہے نا مسجد اقصی، مسجدیں تو ویسے ساری اللہ کے گھر ہیں، لیکن مسجد اقصی یہ اللہ کا جو گھر ہے، اس کی تعمیر سب سے پہلے جناب یعقوب علیہ السلام نے کی۔ تو اللہ نے اس زمین کو چار چاند لگائے، حضرت داؤد بھی آئے یہاں پر، سلیمان بھی آئے یہاں پر، زکریا بھی آئے یہاں پر، یحییٰ بھی آئے یہاں پر، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے یہاں پر، ماں جی مریم بھی آئی یہاں پر۔ یہ سارے ان انبیاء کا ٹھکانہ ہے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھے بڑی حکومت دی ہے، سرداری دی ہے، تو میرا یہ دل چاہتا ہے جس طرح لوگوں نے اپنے گھر بھی پیارے پیارے بنائے، میں اللہ کا گھر مسجد اقصی بھی پیارا بنا۔ یہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اثر نو اس کی تعمیر کی، اور بڑا خوبصورت جنات کو حکم دے کر کے ایک بہترین محل بنایا مسجد اقصی کی صورت میں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑا لمبا وقت لگا کے اس کی تعمیر کروائی، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لگایا۔ جب مسجد اقصی پوری ہو گئی نا، تو سلیمان علیہ السلام نے رب العالمین سے 3 دعائیں کی۔ کتنی دعائیں کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو 3 دعائیں کی۔ یا اللہ یہ گھر میں نے بنا دیا، میری پہلی دعا یہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ یا اللہ میری دوسری دعا یہ ہے
ربنا وجعلنا مسلمین لکا، یا اللہ تمام یہاں کے رہنے والے مسلمان ہوں، کوئی بھی کافر بیت اللہ میں غالب نہ ہے، اور ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ یہ دعا کی، اور تیسری آیت میں تیسری دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ تو نے اپنا آخری نبی آخری رسول تو بھیجنا ہے، تیری یہ مسجد بنا کے میں اپنے سینے کی 3 بڑی ہم و غم سے دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ اس عمل کو قبول کر لے، یہ مسلمانوں کے لیے بہترین جگہ بن جائے، اور یا اللہ یہاں پر اپنا آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے امامت اور خطابت سے سرفراز فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ 3 دعائیں قبلہ اول، یہ 3 دعائیں مسجد بیت اللہ جو اللہ کی سرزمین پر سب سے پہلی مسجد بنی، اس کے لیے یہ 3 دعائیں کی، اور قبلہ اول بیت المقدس کو سلیمان علیہ السلام نے جب وسیع کیا، بہترین بنایا، تو اس کو بہترین بنانے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کے کہتے یا اللہ میری 3 دعائیں ہیں، بابا نے بھی 3 دعائیں کی تھی، اس کی نسل کے آنے والے نبی سلیمان بھی 3 دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی، میں نے تیرا گھر بنایا، اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی ہے، تو بادشاہت دینے کے بعد مجھے درست فیصلہ کرنے کی توفیق دے دے جس طرح تو درست فیصلہ کرتا۔ اللہ کی قسم یہ بہت بڑی دعا ہے، حکمران کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ وہ فیصلہ درست کرے۔ یا اللہ میری زبان سے کوئی جملہ کسی کے حق میں زیادتی والا نہ آ جائے، مجھ سے عمل ایسا نہ ہو جائے کسی سے زیادتی ہو جائے۔ اچھا نبی کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بہترین عدل و انصاف کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دے، اور یہ بنی اسرائیلی روایتیں، معاذ اللہ جی نبی نے کسی کی عورت کو دیکھا تو اس سے نکاح کر لیا اور اس کے خاوند کو جہاد پر بھیج دیا۔ نبی اتنا ظالم ہو سکتا ہے بھلا؟ جو اپنی زبان پر غلط جملہ نہ آنے دے وہ اپنے عمل سے اتنا بڑا غلط کام کیسے کرے گا؟ یہ نبیوں پر الزام ہے، توہین ہے بنی اسرائیلی بدبختوں کا۔ وہ جی ایک عورت پسند آ گئی نبی کو، اس کے خامد کو بلا کے جہاد میں شہید کروا دیا اور خود اپنا نکاح کر لیا اس کے ساتھ۔ یہ نبی سلیمان اور نبی داؤد اور نبی نوح پر بڑے بڑے الزام ان لوگوں نے لگائے تھے۔ جناب داؤد علیہ السلام کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ ذوالجلال کا گھر مسجد اقصی بیت اللہ کو تعمیر کر کے کہتے ہیں میرے مالک میری دعا یہ ہے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، اللہ ذوالجلال مجھے زبان کی سچائی دے دے، فیصلوں کی حکمت دے دے، اللہ کریم عدل و انصاف کے فیصلے اور درست فیصلے کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری دعا کرنے لگے مالک کائنات، اللہ اکبر کبیرہ، رب اغفر لی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے، ایسی سرداری دے دے میرے مالک میرے بعد آنے والے کسی اور نبی رسول کو جیسی سرداری نہ ملے۔ یا اللہ میں نبی کو ایسا سردار بنا کہ کسی نبی کو بھی تو نے وہ نہ دیا۔ اور تیسری دعا کی یا اللہ اس مسجد اقصی میں جو بندہ بھی آئے نماز پڑھے عبادت کرے اللہ اس کو گناہوں سے ایسے ہی پاک اور صاف کر دے جس طرح بچہ جنم لیتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دعاؤں کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کر دیا، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اللہ نے اپنے نبی کو حکمت بھی دی اور فیصلہ کرنے کی بہترین جرأت اور طاقت بھی دی۔ اور دوسری دعا کا ذکر کر دیا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ فرمایا یہ 2 دعاؤں کا ذکر قرآن میں ہے اور میں نبی کو پورا یقین ہے کہ اللہ نے نبی کی تیسری دعا قبول کر کے بھی مسجد اقصی میں پڑھنے والا نماز اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو یہ وہ عظیم جگہ ہے
جس کو تعمیر کرتے وقت انبیاء نے دعائیں کی اور اللہ سے قیمتی دعائیں قیامت کی دیواروں تک آنے والی امت مسلمہ کے حق میں کی. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو بیت المقدس بھی عظیم، بیت اللہ بھی عظیم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے خالق کائنات نے دونوں کے لیے فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں بیت اللہ بھی برکت والی جگہ ہے، مسجد اقصی بھی برکت والی جگہ. مسجد اقصی اللہ نے اپنے قرآن میں اس کا نام بھی مسجد اقصی لیا ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد مسلمانوں کی ہوتی، کافروں کی نہیں. یہودیوں کے گرجے ہیں، ہندوؤں کے مندر ہیں، اور یہودیوں عیسائیوں تمہارے کنیسے ہیں. میں رب قرآن میں بتاتا ہوں کہ یہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، نہ یہودیوں کے نہ عیسائیوں. اللہ نے مسلمانوں کی حمایت کی مسجد کا لفظ بول کے. اچھا انبیاء نے اس کو بنایا. بدبختی یہ تھی کہ یہودی جو اپنے آپ کو نبی سلیمان اور نبی داؤد کی اولاد کہنے والے تھے اور ان کے اپنے آپ کو وارث سمجھنے والے تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا مسجد اقصی پر آ کے. مسجد اقصی پر قبضہ کیا. مسلمان بڑے کمزور ہیں. سب سے پہلی فتح مسجد اقصی کی جناب موسیٰ علیہ السلام کروانے کے لیے نکلے. فرعونیوں سے بنی اسرائیلیوں کو آزاد کروایا اور نکل کر کے آئے. جب فلسطین پہنچے نا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ فلسطین سے گزر جاؤں اور مسجد اقصی کی زیارت نہ کروں. لیکن عمالقہ نامی یہ قوم ہے، یہ بڑے جابر اور ظالم ہیں. انہوں نے قبضہ جما لیا ہے. نبی موسیٰ کو اتنی محبت تھی مسجد اقصی سے، کھڑے ہو کے دعا کر کے کہنے لگے یا اللہ موت تو آنی ہے، موت بھی مسجد اقصی میں دے اور دفن کی جگہ بھی مجھے مسجد اقصی میں دے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انبیاء کے سینے میں کتنی محبت تھی، کتنا گہرا رشتہ ہے ہمارے اس مسجد کے ساتھ. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے اور کہنے لگے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التي کتب اللہ لکم. اے میری قوم کے لوگوں مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں مسجد اقصی لکھ دیے. اور یار اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیے، تم یہاں پر رہو گے. تھوڑی سی جرت کرو، لڑائی کے لیے تیار ہو، ہم اس کو آزاد کرواتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو پورے لشکر میں صرف 2 بندے نکلے. باقی سارے کہنے لگے ہم نہیں لڑ سکتے، وہ ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑی طاقت ہے، ماریں گے بہت. دل تو کرتا ہے کہ تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں، مگر سنا ہے کہ وہ جان سے مار دیتے. اور اللہ کے راستے میں جانا ہے تو جان تو دینی پڑے گی. باقی سب نے ہاتھ کھڑے کر لیا اور کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. موسیٰ تو بھی بڑی زبردست جہاد پر باتیں کرتا ہے اور تیرا رب بھی تجھ پر وہی بڑی جہاد کے بارے میں اتارتا ہے. ایسے کرو تو اور تیرا رب دونوں لڑو، تمہاری باتوں سے لگتا ہے تم بڑے بہادر و دلیر ہو. اِنَّا ہَاهُنَا قَائِدُونَ. ہم یہاں پر بیٹھ کے دیکھتے ہیں تم کیسے بیت المقدس کو ماشاءاللہ فتح کرو، نعرے لگائیں گے تمہارے ساتھ. یہ قوم موسیٰ کی حالت تھی، یہ بنی اسرائیلیوں کی حالت تھی کہ وہ جہاد کی باری آتی تو کیا کہتے، نبیوں کو کہتے تم چلے جاؤ ہم نے نہیں جانا. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا المیہ ہے. جب مسلمان ایک دوسرے کو کوسے کہ فلانا جائے فلانا کیوں نہیں جاتا، پھر یہی حالت ہوتی ہے. مسجدیں تمہاری ہوں گی، قبضے یہودیوں کے ہوں گے. اور یہ انٹرنیٹ کے اور دیگر اس گندگی نے آ کے جو سب سے بڑا نقصان کیا نا وہ یہ کیا کہ امت کے اندر سے اسلام کی محبت کو خارج کرنا.
موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ہم نہیں جائیں گے، تم دونوں جاؤ۔ اللہ نے سزا دی، 40 سال تک وادی طے کے اندر چکر ہی لگاتے رہے، یہ آگے جا ہی نہ سکے۔ صبح سے شام تک سفر کرتے، رات کو سوتے تھک کے، صبح دیکھتے تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے جہاں سے سفر شروع کیا۔ پھر سفر 40 سال اللہ نے یہ سزا دی، یہ تھوڑی سزا نہیں ہے۔ اچھا ان 40 سالوں میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے، جناب ہارون بھی دنیا سے چلے گئے۔ قوم کو جہاد پر لگاتے لگاتے سمجھاتے سمجھاتے نبی دنیا سے اٹھ گئے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے جو میں سنانے لگا ہوں، جناب یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اللہ نے ان کو نبوت دے دی۔ جب وہ نبی بنے تو نبی بن کے کہنے لگے میں سب سے پہلا جو کام کروں گا وہ بیت المقدس مسجد اقصی کو آزاد کرواؤں گا۔ میرے استاد، میرے محترم، میرے وڈیرے، میرے نبی موسیٰ پیغمبر بھی اس دکھ کو لے کے قبر میں چلے گئے۔ میں اپنے نبی موسیٰ کے اس دل کے، اس دماغ کے، اس سوچ کے، اس فیصلے پر کھڑا ہو کر کے مسجد اقصی کو آزاد کرواؤں گا۔ یوشع بن نون آگے بڑھے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اپنی قوم کو خطاب کیا اور کہنے لگے لوگوں میرے ساتھ وہ بندہ نہ جائے جس نے شادی کی ہے اور ابھی رخصتی ہونی ہے، اس کی صرف نکاح ہوا ہے اور دلہن اس کے گھر میں آنی، وہ میرے ساتھ نہ جائے۔ میرے ساتھ وہ بندہ بھی نہ جائے جس نے گھر بنایا ہے اور ابھی نئی رہائش رکھنی ہے۔ میرے ساتھ وہ بندہ بھی نہ جائے جس نے بکریاں خریدی ہیں اور اس کو لالچ ہے کہ بکریاں بچہ جننے والی ہیں۔ یہ 3 کڑی شرطیں لگائی، میرے ساتھ صرف وہ چلے جس کو آگے کی فکر ہو، جس کو پیچھے کی فکر ہے، وہ میرے ساتھ نہ آئے۔ بتاؤ بھئی کون کون آئے گا؟ یوشع بن نون کے ساتھ کچھ مخلص لوگ نکلے، انہوں نے کہا جی ہم پیچھے کی فکر نہیں رکھیں گے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جہاد شروع کیا، لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے حتیٰ کہ نماز عصر گزر گئی اور مغرب کا ٹائم ہونے لگا۔ نبی جہاد کر رہے ہیں اور سورج غروب ہونے لگا ہے تو پریشان ہو کے کہنے لگے ہائے اگر جہاد روکتا ہوں تو فتح جاتی ہے اور اگر فتح کرتا ہوں تو نماز عصر جاتی ہے، دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ یا اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ انکی مامورۃ وانا مامور احبسها۔ سورج کو اشارہ کر کے کہنے لگے اوے تو بھی رب کا نوکر ہے، میں بھی رب کا نوکر ہوں، تو بھی اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، میں بھی اللہ کے حکم سے نکلتا ہوں۔ اللہ کا نام دے کے واسطہ ڈالتا ہوں، رب کا رک جا، مجھے بیت المقدس فتح کر لینے دے، نماز عصر پڑھ لینے دے، پھر غروب ہو جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، تاجدار مدینہ نے فرمایا جب سے زمین و آسمان بنی آج تک سورج نہیں رکا، ایک دفعہ سورج رکا، یوشع بن نون کے اشارے سے رکا، بیت المقدس مسجد اقصی کی فتح کے لیے رکا، نماز عصر کی ادائیگی کے لیے رکا۔ سورج رک گیا، اللہ کے نبی نے بیت المقدس کو آزاد کیا، نماز عصر پڑھی، پھر سورج رک۔ میرے بھائیوں یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے لیے تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان میں نبی کے اشارے پر سورج رک کے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء سے اللہ ذوالجلال نے اس سرزمین کو فتح کروایا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التي كتب اللہ لکم، اللہ کا وعدہ مسلمانوں یہ بیت المقدس اللہ نے تمہارے نام لکھ دیا ہے، مسجد اقصی اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یہ آزاد ہو کے ہی رہے گی، اس پر مسلمانوں تمہیں نمازیں نصیب ہو کے رہیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ دن بھی آئے مسجد اقصی پر ظالم و یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مل کر کے قبضہ کر لیا، صلیبیوں کی جنگیں چلی، بڑی بڑی تنظیمیں چلی، آج بیت المقدس پھر ان ظالموں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، تاجدار مدینہ کی دعائیں پوری ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو عبیدہ بن جراح امیر المومنین
मोमिनीन जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म भेजा, अबू उबैदा सारे काम छोड़ दो और बैतुल मक़दस को आजाद करवाओ, सारी तरफ तवज्जो छोड़ दो, जाओ एक दफा मस्जिद अक्सा ने फिर मुसलमानों तुम्हें पुकारा है, जाओ जाकर के इसको आजाद करवाओ। अबू उबैदा बिन जर्राह ने 5000 फौजी अपने साथ लिए और उर्दन के मकाम पर पहुंचे और वहां पर रोक के ना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से इनके पादरियों को और बशिंदों को खत लिखा, या मुसलमान हो जाओ या जिजिया देने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर इंतजार करो तुम्हारी गर्दनें किस वक्त कटेंगी। और सुन लो सलीबियों, मेरे साथ 5000 वो लोग हैं, तुम्हें शराब इतनी पसंद नहीं है जितनी इनको मौत पसंद है, तुम्हें खंजीर का गोश्त इतना पसंद नहीं है जितना अल्लाह के रास्ते में इनको शहीद होना पसंद है। ये जुमले लिखे उसके ऊपर। उन्होंने पढ़ा ना तो पढ़ के कहने लगे बड़ा मसला खराब है, लेकिन उबैदा बिन जर्राह को कहा नहीं भाई हम नहीं मस्जिद अक्सा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। 40 दिन तक मुहासरा किया, चारों तरफ से बंद कर दिया इनको। अब जब खाना पीना खत्म हुआ ना तो उबैदा बिन जर्राह को कहने लगे अच्छा यार हम ना तुम्हारे साथ सुलह करते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि सुलह हमने तेरे साथ नहीं करनी, मुसलमानों का खलीफा उमर बिन खत्ताब आए उसको चाबियां देंगे, उसको ये माले गनीमत देंगे और उसको ये कब्जा देंगे। पैगाम भेजा, उमर बिन खत्ताब आए, फरमाया कोई बात नहीं भाई मैं आ रहा हूं। जिन कपड़ों में बैठे थे उन्हीं कपड़ों में उठे और बैठ गए और चल पड़े। अबू उबैदा बिन जर्राह ने इस्तकबाल किया, जब कपड़े देखे ना तो कहा अमीरुल मोमिनीन आप जा रहे हैं मस्जिद अक्सा को आजाद करवाने के लिए और सुलह के लिए चाबियां इनसे लेने के लिए, ये बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी अच्छी पोशाकें पहनते हैं, तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी कि वो आपके कपड़े देखें, कपड़ों के ऊपर पैबंद लगे हुए और आपके कपड़ों के ऊपर सुई और धागे के निशान वाजे वाजे नजर आ रहे। अबू उबैदा बिन जर्राह को देख के कहने लगे ओए अबू उबैदा अगर ये जुमला तेरे अलावा कोई और कहता ना तो फिर देखता उमर इसको सजा कितनी देते। तो पुराना सहाबी है और नबी ने कहा था अमीन हाज़िहिल उम्मा उबैदा बिन जर्राह, मेरी उम्मत का अमानतदार अजीम इंसान किसी ने देखना तो अबू उबैदा को देखता। अबू उबैदा अल्लाह की कसम हमें इज्जत कपड़ों ने नहीं दी, हमें इज्जत सवारियों ने नहीं दी, उमर को इज्जत दी है तो इस्लाम ने दी है और आज इस्लाम ही इस जगह पर उमर को लेकर के उनसे चाबियां पकड़ी और ये कह रहे थे कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है जो मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए बैतुल मक़दस की चाबियां वसूली के लिए आएगा उसका नाम उमर बिन खत्ताब होगा और उसके कपड़ों पर 17 पैबंद लगे होंगे। हम देखते थे उबैदा बिन जर्राह को, हम कहते थे ये वो बंदा नहीं है जिसकी निशानियां हमने पढ़ी, ये हमसे नहीं ले सकता। तो जब हमें पता चला कि नहीं इनकी चाबियां लेने के लिए तो उमर बिन खत्ताब आएगा और हम नहीं समझते थे कि उमर हमारी इस दावत पर आ जाएगा, उमर तो वाकई आए और वो सारी निशानियां हमने अपनी आंखों से उमर के अंदर देखी। कतब अल्लाह लकुम मुसलमानों, रब ने ये लिख दिया है फलस्तीन भी तुम्हारा है, मस्जिद अक्सा भी तुम्हारी है। तुम जुर्रत करो यूशा बिन नून की तरह, तुम जुर्रत करो उमर बिन खत्ताब की तरह, तुम जुर्रत करो उबैदा बिन जर्राह की तरह। मस्जिद अक्सा तेरे सजदों को तरस गई है, इसकी दीवारें मुंतज़िर है तेरी, बस वो जुर्रत और वो ईमानी जज्बा चाहिए। आए गौर करें, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात वालों की क़यामत के करीब बड़ी बड़ी निशानियां आएगी। फरमाया क़यामत की सबसे पहली निशानी मैं नबी का दुनिया से चले जाना, और फरमाया क़यामत की दूसरी निशानी मस्जिद अक्सा बैतुल्लाह की आजादी है। मस्जिद अक्सा भी आजाद होगी, बैतुल मक़दस भी आजाद होगा, मुसलमानों के सजदों की जगह ये दोबारा बन जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर वो दिन आए यहूदियों बदबख्तों ने मुसलमानों की इस मस्जिद पर कब्जा कर लिया। जैसे ही मुसलमानों ने कमजोरियां दिखाई यहूदियों को मौका मिल गया। मस्जिद अक्सा आज फिर यहूदियों के हाथों के अंदर है, इन जालिमों की गंदी नजरों के अंदर। अल्लाहु अकबर कबीरा। 27 रजब
587 हिजरी है, जुमातुल मुबारक का दिन है। आज फिर एक नौजवान उठा जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, आका की बातों पर अमल करने वाला। लोग बताते सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी इधर जाता कभी उधर जाता, लोगों को लेक्चर देता, इनकी गैरत को उभारता, कहता लोगों क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी है। मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुहद्दिसीन कहते हमने अबू इसराहुद्दीन अय्यूबी के अंदर वो गम और दुख देखा जिस तरह एक माँ से छोटा बच्चा छीन लिया जाए, जिस तरह वो माँ परेशान परेशान फिरती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा के बारे में ऐसे ही परेशान परेशान रहते थे। कभी इस कबीले में जाते, कभी उस कबीले में, कभी इन लोगों को मिलते। ओए मुसलमानों क्या जिंदगी यार, मस्जिद अक्सा यहूदियों के पास है, काफरों के पास है, हम छुड़ा नहीं सके अभी तक। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, एक लश्कर तैयार किया। इनका एक करीबी साथी है, वो कहता है मैंने अक्सर देखा तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे के ऊपर गम और दुख देखा, कभी मैंने मुस्कुराहट नहीं देखी। तो मैंने एक दिन बिठाया और पूछ लिया, अमीरुल मोमिनीन आप सिपा सलार हैं, जिहादी लश्कर के हमारे अमीर हैं, तो आप हमेशा गम में, दुख में, परेशानी में रहते हैं। खैरियत तो है, क्या मसला है? इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह की सरजमीन पर इस्लाम के और जिहाद के झंडे लहराए जाएंगे। लेकिन आपकी परेशानी समझ नहीं आई, कभी आप मुस्कुराते नहीं हैं। जब उस बंदे ने ये जुमला कहा ना, तो सामने सारे साथियों का मजमा बैठा था। अल्लाह की कसम जो दर्द सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में थी, काश कि आज उम्मत मुसलमा के 56 ममालिक के हुक्मरानों और इन अरबों मुसलमानों की सीने में वो दर्द पैदा हो जाए। कहने लगे कैफ यतीबु लियल फरहा वत्तआमु वलजीज़तुन नौमु। और मुझे बताओ मैं कैसे मुस्कुराऊं, मैं कैसे खुश हो जाऊं, कैसे मैं पेट भर के खाना खाऊं, कैसे मैं सुकून से सो जाऊं। व बैतुल मक़दिस बिअयदि सलीबियीन, बैतुल मक़दस सलीबियों के हाथों में हो, और सलाहुद्दीन अय्यूबी को रात को सुकून से नींद आ जाए। मेरी नींदें जो उठी हैं, मेरे खाने जो बदमज़ा हुए हैं, और मुझे जो परेशानी सबसे बड़ी लायक रहती वो ये है, सलाहुद्दीन तो जिंदा है, मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है। तेरी जिंदगी क्या जिंदगी है? अगर इस हालत में मर गया तो अपने रब को क्या जवाब देगा? मेरे भाइयों ये वो सलाहुद्दीन के जुमले थे जिनके पास इतनी वीडियो नहीं आई थी जितनी वीडियो आज तू फलस्तीन की देख चुका है। उन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर वो बम्बों के हमले नहीं देखे जो आज वीडियो में तू देख चुका है। उन्होंने सुना ही था कि सलीबियों ने कब्जा किया है और उसको हमने छुड़ाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की कसम ये गम और ये दुख लेकर के निकले। 27 रजब का दिन था, जुमातुल मुबारक था, 583 हिजरी थी। जा करके मस्जिद अक्सा के अंदर खंजर मारा और कहने लगे सलीबियों आ जाओ सामने, या तो सबको खत्म कर दूंगा तुम्हें, या लड़ता लड़ता रब के पास चला जाऊंगा। मस्जिद अक्सा में मेरी शहादत होगी ताकि अल्लाह को ये तो कह सकूं मेरे मालिक मैं तो इतना ही कर सकता था। और अल्लाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों से एक दफा फिर मस्जिद अक्सा को आजाद करवा। आज वो मस्जिद अक्सा फिर मुंतज़िर है उमर बिन खत्ताब का, अबू उबैदा बिन जर्राह की और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जवानों की। कब वो जिहादी तंजीम उठेगी और कब आकर के इन बदबख्तों यहूदियों, इतना कोई इसराइल है जिन्होंने मिन्नतें कर करके फलस्तीन में जगह ली थी। आज फलस्तीन उसके अंदर बैठ करके अपनी इतनी जगह बना ली और इतनी अपनी कुव्वत बना ली कि आज सारी उम्मत मुस्लिमा को वो ढेले निकाल रहा है। मेरे मुहतरम भाइयों, आए हम अपना किरदार और अपने अमल से मस्जिद अक्सा के साथ अपनी मोहब्बत और प्यार का सबूत दें।
बस इतना ही नहीं है कि एक रैली निकालें और जो जज्बे के साथ फिर अगले साल को मसला बनेगा, फिर हर साल में ये काम होता है। आए सबसे पहला करने वाला ये काम है कि हम क्या कर सकते हैं मेरे भाइयों, हम आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अपने आप को जिहाद के लिए तैयार रखें। अल्लाह अगर वक्त आया, अगर मोहलत मिली, मुल्क पाकिस्तान में ऐलान हो कि कौन कौन है जो मस्जिद अक्सा के लिए जाना चाहता है, तो पाकिस्तान की गलियों कूचों से जहां दीगर गैरतमंद निकलेंगे, अपने मोहल्ले में सबसे आगे मैं हूंगा। यार ऐसे ना हो कि मैंने अपने आप को सुस्तियों गफलतों के अंदर ही इतना किया हुआ है कि मेरा जज्बा ही बिल्कुल मिट जाए, छोड़ो जी छोड़ो, बस वो उधर ठीक है हम इधर ठीक है। नहीं, तेरे अंदर कम से कम इतना जज्बा जरूर हो कि अगर पुकारा जाए तो सबसे पहले तू जाए। अच्छा, जिनके अंदर ये जज्बा होता है ना, वो फिर मेहनत और तैयारी भी करते हैं। यार मुझे ये बताओ, जो बंदा इनकी मसनूआत नहीं छोड़ सकता वो जान कुर्बान करेगा। ब्रांड पहनना है तो इनका बनाया हुआ, ये कोका कोला, ये पेप्सी, ये 7 आप जानते हैं कि कितने अरबों रुपए हम इनको तावन करते हैं सूरत के अंदर। अगर सारे पाकिस्तानी इनको पीना छोड़ दे और ये ताजर लाना छोड़ दे, यकीन मानो, ये जब पेट्रोल इनका खत्म किया था ना, बाइकाट किया था ये पेट्रोल पंपों से और इनके बिस्कुट से, तो इन्होंने जालिमों ने ऑफरें निकाली थी, इतनी ऑफर मिलेगी अगर हमारे पंप से पेट्रोल डलवाओगे, इतनी डिस्काउंट मिलेगी, ये फायदा होगा। रोने पर आ गए थे ये लोग। सबसे पहली चीज ये है कि हम तैयारी करें। नंबर 2, हम इनकी मसनूआत से बाइकाट करें, और ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं। यार मैं अपने घर पे तो कर सकता हूँ ना, मेरे घर के अंदर पेप्सी नहीं आएगी, 7 नहीं आएगी, और जितनी भी इनकी क्रीमें हैं, दीगर चीजें, वो सब मेरे घर में नहीं आएगी, मैं इससे बाइकाट करूं। तीसरा और आखिरी अमल ये है कि मैं अपनी तन्हाई के अंदर भी रो रो के मस्जिद अक्सा और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करूं। यार जो चीज सीने में होती है तो तभी जुबान पर आती है। अगर तू रो रो के दुआएं करेगा तो बिस्तर पर भी मर गया, मेरा अल्लाह तुझे शुहदा की सफ़ों में खड़ा करेगा। अल्लाह जिंदा रखे, ईमान पर मौत आए, शहादत वाली मकबूल मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा बैतुल्लाह को आज़ाद फरमा दे, फ़लस्तीनियों की हिफाजत फरमा।